ہاں، کہہ رہے ہیں کہ مدیون کے اوپر واجب ہے کہ وہ دین ادا کر دے عند حلول الاجل، جب اس کا مدت پوری ہو جائے، جب اس کے مدت آ جائے ادائیگی کی۔ وتحرم المماطلۃ شرعاً، اور اس میں ٹال مٹول کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، علی المدین، ایسے مدیون پر، القادر علی وفاء الدین، جو قادر ہو دین کے وفا پر۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مطل الغنی ظلم، غنی کا، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لی الواجدی یحل عرضہ وعقوبتہ، کہ ٹال مٹول کرنا کسی مالدار کا، اس کی عقوبت اور اس کی سامان اور اس کی عقوبت، اس کو سزا دینا، اس کو حلال قرار دے دیتا ہے۔ وقول علیہ السلام فاعط کل ذی حق حقہ، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر حق صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنا چاہیے، ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ وقد اجمع العلماء علی جواز عقوبتہ، لہذا اس کو سزا دینا حکومت کی جانب سے یہ بھی جائز ہے۔ اما الدین المعسر فیمحل الی میسرہ، البتہ اگر کوئی معسر ہے، بندہ تنگ دست ہے، تو اسے کیا کہا ہوا؟ فنظرۃ الی میسرہ، اسے مہلت دی جائے گی اس کے میسرہ تک۔ جی، اشتراط التعویض بالمطالبة القضائية به، لا يجوز اشتراط التعویض على المدين إذا تأخر عن الأداء بل المطالبة الاقتضائية به سواء كان في المدين في بدء المداينة أم عند حلول أجلها، لأنه ربا واشتراطه باطل، لقوله عليه صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ولأن المرابي في الجاهلية كان يقول أتقضي أم تربي، ولأن النهي عن كل قرض جر رفعا ثبت عن عدد من الصحابة، وبناء على ذلك صدر قرار مجموع الفقه الإسلامي الدولي ونصه لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء، ولا يطبق في تأخير الديون حكم الشرط الجزائي، لأن الزيادة في الديون ربا بخلاف تطبيقه في غير الديون مثل المقاولات والعقود الاستثناء، وبما أن القضاء فيه إلزام فلا يجوز الإلزام به مباشرة ولا يجوز الاستعانة عليه بالقضاء۔ ہاں، یہاں تک کہہ رہے ہیں اشتراط التعویض او المطالبۃ القضائیہ بھی، کہہ رہے ہیں کمپنسیشن، عوض، جرمانہ کا تقاضا کرنا یا اس کے اوپر قضاء کے ذریعے سے لازم کروانا، مطالبہ کرنا، لا یجوز، کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی کمپنسیٹ نہیں لے سکتے، کوئی تعویض، کوئی اس کا ہرجانہ نہیں وصول کیا جا سکتا، اذا تأخر عن الاداء، اگر ادا سے تاخیر کر لے، ولا المطالبۃ القضائیہ بھی سواء، اور نہ ہی قضاءً اس سے کوئی مطالبہ کیا جا سکتا ہے، سواء کان فی به المداینہ ام عند حلول اجلها، فی بدء المداینہ، خواہ وہ ابتدا میں ہو مداینہ کے، طے کر دیا جائے یہ بات کہ وہ اتنے پیسے دے گا، یا عین وقت پہ آخر میں اس سے کہا جائے گا نہیں تو مجھے اضافہ دو، کیونکہ دونوں صورتوں میں کیا ہے، لأنہ ربا فاشتراطہ باطل، کیونکہ ربا ہے اور ربا کا شرط رکھنا باطل ہے۔ شرط رکھنے سے مراد یہ ہے کہ مقرض کی طرف سے مطالبہ کرنا، لیکن اگر مستقرض مطالبہ نہ ہو، نہ ہی کوئی شرط ہو، خود سے زیادہ دے دے، وہ پھر سود نہیں ہے، اور جب تعارف بھی نہ ہو اس کا، جو کہ عام طور پر اب تو تعارف بھی ہو گیا، جو کہ اب صحیح نہیں ہے۔ لقولی علیہ الصلوۃ والسلام المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، کیونکہ مسلمان، یہ بات یاد رکھیے کہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، معاملات کے اندر اصل چیز حلت ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اصل جو اشیاء میں کیا ہے، اباحت ہے۔ جتنے معاملات ہیں اس کے اندر احل اللہ البیع وحرم الربا، پہلے چیز حلت ہے، بعد میں حرمت ہے، جو حرمت ہے وہ بیان کردہ ہے، جو بیان کردہ نہیں ہے وہ حلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز حرام ہے الا ہے کہ جو چیز حلال کر دی جائے گی، ایسا نہیں ہے، الٹا ہے اس کا، ہر چیز حلال ہے
اللہ کہ جو بیان کردہ حرام ہے، اس لیے فرمایا گیا المسلمون علی شروطہم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، جو واضح طور پہ نص آئی ہو کہ یہ چیز حرام ہے، یہ شرط حرام ہے، تو وہ شرط حرام ہوگی، ورنہ وہ ہر شروط جو ہے مسلمانوں کی باہمی ایک دوسرے پر عمل کریں۔ ہمارا اس بارے بڑی سخت غلط فہمی ہے۔ ہمارے مفتی حضرات اور بہت سارے حضرات علماء کرام اور ائمہ کرام ان سے جب جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں تجارت کا، وہ کہتے ہیں بھائی نہ کریں، نہ کریے، چھوڑ دے، اس کو گناہ ہے، حرام ہے، بہتر ہے کہ چھوڑ دیں۔ جب آپ کو پتہ نہیں تو یہ کہتے لا ادری، ہاں لا ادری کہہ دو، لیکن ایک عام آدمی کو بلا وجہ میں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ربا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، یا تو کہہ دو بھائی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جا کے ان سے معلوم کر لو، ٹھیک ہے، جو اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ لیکن ہر آدمی کی تجارتوں کو بند کر دینا، وہ تو بیچاروں کو یہ تعصب پیدا ہو گیا یار مولویوں کے پاس جاؤ تو ان کے پاس تو کوئی حل ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے دادے پر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی اور مفتی کا یہ فرض ہے کہ اگر کبھی کسی چیز کو حرام بتایا تو اس کا حلال طریقہ بھی ساتھ ساتھ، ورنہ لوگ امحال کریں گے، تو کہیں گے چھوڑ دو پھر، اور اس سے دین کو جو ہے نا ایک طریقے سے ضائع کرنا اور دین کے اوپر وہ کرنا، اور ایک مرتبہ جب والعیاذ باللہ اس کی عادت پڑ جائے تو پھر انسان جو ہے نا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی فکر وہ نہیں کرتا، تو یہ حرام کھانے کی طرف ایک طریقے سے یہ راستہ لے کے جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی معاملے کو سمجھے، ہر چیز کو نہیں بس اتنا آسان لے کے حرام ہے حرام ہے حرام ہے۔ کوشش یہ کریے کہ معاملے کو جب تک کہ کوئی اس کی وجہ واضح وجہ نہ ہو، ان کو لوگوں کو تیسیر، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، بات سمجھ آپ کو یہ ہے۔ وَلِأَنَّ الْمُرَابِيَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَقُولُ أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي، کہہ رہے ہیں ربا کھانے والے لوگ جاہلیت میں اس طرح بولا کرتے تھے کہ یا تو دے دو یا بڑھا دو، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ نَهِيَ عَنْ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا ثَبَتَ مِنْ عَدَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، اور یہ جو بات ہے کہ ہر قرضے سے جس کے اوپر نفع جو لے کر آئے، یہ اس کے اوپر نہیں جو ہے، اور یہ ربا ہے، یہ کئی سارے صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ صدر قرار المجمع الفقہ الاسلامی الدولی، اسی وجہ سے مجمع الفقہ الاسلامی دولی کی ایک قرار، ایک ریزولوشن پاس ہوئی، ونصہ، اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا لا يجوز شرعا استراط تعویض فی حالت تأخر عن الاداء، جائز نہیں ہے کوئی کمپنسیشن مقرر کرنا، اس کی شرط رکھنا، کب؟ فی حالت تأخر عن الاداء، جب ادائیگی سے تاخیر کرنا لازم ہو۔ ولا يطبق فی تاخیر دیون حکم الشرط الجزائی، اب کہہ رہے ہیں یہ جو بات ہے نا یہ صرف قرضوں کی حد تک ہے، لیکن وہ جو شرط جزائی آپ رکھتے ہیں عقود استثناء وغیرہ میں یا مقابلات کے اندر، وہ اس میں نہیں ہوگا۔ ولا يطبق فی تاخیر دیون حکم الشرط الجزائی لأن زیادہ فی الدیون ربا بخلافی تطبیقی فی غیر الدیون، کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز مطابق نہیں ہے اس تاخیر کے جو کہ دیون میں ہوں، شرط جزائی کے حکم میں ہوں، اس لیے کہ یہ زیادتی دیون ربا میں ہے، بخلاف تطبیقی، بخلاف ان کو مطابق قرار دیا جائے فی غیر الدیون، غیر دیون میں، مثل المقابلات وعقود الاستثناء، وبما ان القضاء فی الزام، اس لیے کہ وہاں پہ تو قضاء یہ فیصلہ کرنا لازم ہے، فلا يجوز الالزام به مباشرۃ ولا يجوز الاستعانۃ علیہ بالقضاء، تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک چیز لازم کرنا فوری طور پر جائز نہیں ہے، لہذا وہاں پر استعانہ بالقضاء بھی نہیں ہوگی۔ یعنی کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ جو دیون ہیں ان کے اندر تو شرط جزائی کے اوپر تاخیر کرنا اور اس کے اوپر وہ کرنا، اضافہ لینا یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو قضاءً اس بات کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔
سوائے ان معاملات کے جو کہ عقود استثناء وغیرہ ہوں، تو ان کے اندر جو ہے وہ آپ کوئی شرط جدائی رکھ سکتے ہیں، وہ چیز جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر جائز ہے۔ آگے بڑھیے، المصروفات القضائیہ۔ المصروفات القضائية يتحمل البديل المماثل المصروفات القضائية والمصروفات الأخرى المتعلقة بالمماثلة لأنه متسبب بها. بيع الرهن يجوز طلب بيع مال المدين المرهونة والأموال التي تحت يده لتسييلها والاستيفاء منها، كما يجوز الحصول على تخفيض منه بالبيع لأنه معزوم له به وهو يحقق اختصار إجراءات بيع الرهن. ہاں کہہ رہے ہیں مصروفات قضائیہ، کہہ رہے ہیں یتحمل المدین المطالب المماثل المصروفات القضائیہ، کہہ رہے ہیں کہ جو کورٹ فیس وغیرہ ہوتی ہے نا، لیجسلیشن کے اندر یا لیگل چارجز لگ جاتے ہیں، تو یہ کون برداشت کرے گا؟ بیچارہ وہ جو مدیون ہے یا وہ جو دائن ہے، تو اس کو اگر وہ جس نے قرضہ دیا اس کو بیچارے کو اپنے دین کو واپس لینے کے لیے، ریکور کرنے کے لیے، اس کی واپسی کے لیے قضاء میں جانا پڑا، وہ قاضی صاحب فیس لے رہے ہیں بھاری بھاری بھرکم، تو یہ کون ادا کرے گا؟ مدیون کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کیا، اگر تم وہ وقت پہ ادا کرتے تو اس کو قضاء پہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یہ قضاء پہ کیوں کیا؟ تمہاری وجہ سے کیا، زیادہ تمہیں اسے دینا پڑا ہے نا؟ تو یہ کہ يتحمل المدين المماثل المصروفات القضائیہ والمصروفات الاخرى المتعلقہ بالمماثلہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یا دوسری مصروفات یا دوسرے خرچے جو متعلق ہو مماثلت کے لیے، انہ المتسبب بها، کیونکہ وہ کیا ہے اس کے سبب ہے۔ جی اچھا، ایک بیع الرہن یجوز طلب بیع اموال المدین المرہونہ، کہہ رہے جائز ہے طلب کرنا دین مرہونہ کے اموال کو بیچنا، التی تحت یدہ، جو اس کے زیر قبضہ ہوں۔ کیوں بیچنا؟ لتسییلھا، اس کو لیکویڈیٹ کرنے کے لیے، تاکہ کیش حاصل ہو جائے، نقدی حاصل ہو جائے، والاستفاء منها، اور اس نقدی سے اپنا قرضہ وصول کر لے، کما یجوز الحصول علی تفویض منہ، جس طریقے سے اس پہ سپرد کرنا اس کے اوپر بیع کا وہ بھی جائز ہے کہ اس کو کہہ دے بھائی آپ مجھے تفویض کر دو، میں بدون القضاء میں جا کے خود ہی بھیج دوں گا اور اس سے استعفیٰ کر لوں گا، یہ بھی جائز ہے۔ لأنہ معذور لہ بھی، کیونکہ اس کو اجازت دے دی گئی ہے، وہو یحقق اختصار اجراءات بیع القرض، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے اختصار ہوگا کسی رہن کے بیچنے کے اجراءات کے اندر۔ جی وهذا شرط صحيح لعدم وجود نص يمنعه ولأنه يحقق مصلحة مشروعة للدائن. وأما أولوية إشعار المدين قبل التمسك بشرط حلول الأقساط فهو من باب التسهيل له وإعطائه مهلة مناسبة لسداده. ہاں جی، کہہ رہے ہیں کہ وہ جو میں نے بتایا تھا کہ اگر مثال کے طور پر یہ شرط شروع میں رکھ دی جائے اس ایگریمنٹ کے اندر کہ اگر ایک بندے نے کچھ اقساط کی تاخیر کی ادائیگی میں کچھ تھوڑی سی اس کو کچھ عرصہ مہلت دینے کے بعد، تو اس صورت کے اندر جو مابقیہ اقساط ہیں وہ فوراً فی الفور واجب الادا ہو جائیں گی، اور اس کو آج کل کے زمانے میں کیا کہتے ہیں؟ ایکسیلریٹ کر دینا، یعنی تعجیل کر دینا ان اقساط کو، جو تعجیل تھی پہلے، جو حمزے والی تھی ان کو تعجیل عین والی میں منتقل کر دیا گیا، بس نہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حلول الاقساط یحق للدائن ان یشترط حلول الاقساط جميعها اذا تاخر المدين عن سداد قسط، کہہ رہے ہیں دائن کو حق حاصل ہے کہ یہ شرط رکھے تمام ما بقیہ اقساط فوراً لاگو ہو جائیں گی، حلول کر جائیں گی، اتر جائیں گی، اذا تاخر المدین عن سداد قسط، اگر مدیون نے ایک قسط کی ادائیگی میں تاخیر کی، وقد صدر بمقتضى ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامی الدولی،
کہہ رہے ہیں اس بارے میں مجموعہ فقہ اسلام انٹرنیشنل کی قرارداد آ چکی ہے، ونصہ اس کی نص یہ ہے، یجوز شرعا ان یشترط البائع بالاجل حلول الاقساط قبل مواعیدها عند تاخر المدین عن اداء بعضها ما دام المدین قد رضی بهذا الشرط عند التعاقد، کہ جائز ہے شرعاً کہ بائع شرط رکھے، بائع بالاجل کس بات کی شرط رکھے؟ حلول الاقساط، کہ تمام اقساط حلول کر جائیں گی، قبل مواعیدها اس کے دنوں سے آنے سے پہلے پہلے۔ کب حلول کر جائیں گے؟ عند تاخر المدین عن اداء بعضها، جب مدیون جو ہے وہ تاخیر کرے اس کی ادا کرنے سے، بعضها ما دام المدین قد رضی بهذا الشرط عند التعاقد، بشرطے کہ مدیون اس شرط کے اوپر تعاقد کے وقت تیار ہو۔ بات سمجھ آ گیا پھر؟ اما اولویت اشعار المدین قبل التمسک بشروط حلول الاقساط وہ من باب التذکیر له واعطاؤه مہلۃ مناسبۃ للسداد، کہنے البتہ یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اولا ہے کہ پہلے مدیون کو بتا دیا جائے قبل التمسک بشروط، جب قبل اس کے کہ اس کے اوپر لاگو کیا جائے حلول الاقساط کے مسئلے کو۔ کس طرح اشعار کیا جائے؟ من التذکیر له، اس کو تھوڑا سا نصیحت خیر خواہی کر کے بتا دو بھائی ابھی تھوڑا سا ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، وَإِعْطَاؤُهُ مَهْلَةً مُنَاسِبَةً لِلسِّدَاد، اور اس کو ایک مناسب مہلت دے دو تاکہ وہ ادا کر سکے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ ہاں۔ اگر عین جو بیچی تھی مبیع کی مرابحہ کے اندر یا غیر مرابحہ کے اندر وہ ویسی کی ویسی برقرار ہے، اور مشتری جو ہے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے ثمن کی ادائیگی میں، اس کے بعد وہ مفلس بھی ہو گیا، اب واپس کیسے لے؟ اب پیسے کیسے لے؟ تو اب واحد راستہ یہی ہے کہ وہ عین مبیعہ جو ویسی برقرار ہے اس کو ہی واپس لے لے۔ فَإِنَّ الْبَائِعَ يَحِقُّ لَهُ اسْتِرْدَادُ الْعَيْنِ الْمَبِيعَةِ إِذَا كَانَتْ قَائِمَةً، اگر وہ قائم ہو تو اس مبیع کو ہی واپس لے لے، بدلا من الدخول فی التفلیس، اس کو مفلس قرار نہ دے، کیونکہ اگر ایک مرتبہ اس کو لیکویڈیٹر نے اس کو ڈیفالٹر قرار دے دیا تو اس کے اور بہت سارے کانسیکوینسز ہوں گے، اور بہت سارے اس کے اوپر ایسے برے اثرات بد نکلیں گے، اور اس کو جو ہے وہ ایک پریشانی لاحق ہو جائے گی۔ کسی کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ لما روى ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من باع سلعة ثم افلس صاحبها فوجدها بعينها فهو احق بها من الغرماء، ایک آدمی نے ایک سامان بیچا، وہ مفلس ہو گیا اس کا مالک، اور اس نے وہی چیز اس کے پاس پالی، تو وہ دوسرے غرماء کی بنسبت میں وہ زیادہ مستحق ہے اس چیز کو لینے کا، تو اس کو جو ہے نا اولویت حاصل ہوگی دوسرے کسی اور غرماء، اگر اس کا اور بھی قرضہ ہے تو پہلے اس کو دیا جائے گا یہ سامان۔ بات سمجھ آ گئی آپ کے؟